والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں برا ہے؟ آؤ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح میں ہے۔ اس وقت صحیح یاد نہیں آتا کہ بخاری شریف میں یا کوئی اور دوسری بر، البتہ صحیح ستہ میں ہے۔ یہ جو 6 کتابیں نا، تو ان میں سے کسی ایک کتاب میں ہے جہاں تک میری قوت حافظہ میری رہنمائی کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے کہا روزہ رکھو۔ کیا کہا؟ روزہ رکھو، اور جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی افطار نہ کرے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی روزہ نہ کھولے۔ اپنی زبان میں مالے گا، روزہ نہ کھولے جب تک میں نہ کہوں۔ اب سب منتظر ہیں، سب منتظر ہیں کہ حضور کا حکم ہو تم افطار کریں، یعنی روزہ کشائی کریں، روزہ کھولیں۔ ایسے میں ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا ہے، میرے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا ہے، کہ تو آقا یہ بتائیں کہ کیا اب وہ روزہ کھول دے، اب وہ روزہ کشائی کر لے، ان کی روزہ کشائی ہو جائے، افطار کر لے وہ؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انہوں نے روزہ کہاں رکھا، انہوں نے روزہ کہاں رکھا؟ بلا ان کو بلایا گیا۔ اب بلانے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے ایک تشت رکھا، ان عورتوں کے سامنے ایک برتن رکھا، تشت کہ اس میں الٹی کرو، طے کرو، الٹی کرو۔ ان لوگوں نے جب الٹی کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی دیکھنے والوں کی کہ اس الٹی کے اندر گوشت کے لوتھڑے نکلنا شروع ہوئے، گوشت نکلنا شروع ہوا اس کے اندر۔ اب حضور نے تو بطور معجزہ بتا دیا نا، آج کل تو کوئی بتا نہیں سکتا۔ اب کوئی بندہ صبح صادق سے لے کے شام تک بھوکا رہے، الٹی کرے تو کیا نکلے گا؟ کچھ نکلنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کف نکل سکتے ہیں یا کڑوا پانی نکل سکتا ہے، کھانا تو نہیں نکلے۔ جس کی بھوک کو اتنا وقت گزر جائے، اچھا ایک چیز ہے، چلے اگر کھانا بھی نکلا تو سحری میں دہی کھایا تو دہی نکلے گا، چاول کھایا تو چاول نکلے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ پالک کھائی اور نکل گیا گوشت، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب ان لوگوں نے گوشت تو نہیں کھایا تھا مگر نکلا کیا؟ گوشت۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چوری چپے کہیں انہوں نے گڑبڑ کی ہے، گوشت تو گھر میں نہیں کھایا، روزے کی شروعات کی، لیکن کچھ نہ کچھ ان سے گڑبڑ ہوئی، انہوں نے کہیں چھپ چھپا کر کچھ کھا لیا۔ لیکن حیرت یہ تھی کہ وہ عورتیں بھی اس سے زیادہ حیرت زدہ تھی کہ یا اللہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں، گوشت نکلتا کیوں ہے، آیا کہاں سے؟ وہ پریشان ہو گئی، یہ گوشت آیا کہاں سے؟ سرکار نے ان کی پریشانی دور کی اور میرے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی؟ کیا تم لوگوں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی؟ فلاں فلاں کی غیبت تم نے نہیں کی؟ انہوں نے کہا ہاں کی۔ فرمایا یہ وہ اسی گوشت کا لوتھڑا ہے، کیونکہ جو کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ وہی انجام ہے۔ انہوں نے بکری کا، مرغے کا گوشت نہیں کھایا تھا، اونٹ کا گوشت نہیں کھایا تھا۔ یہ گوشت کیوں نکلا؟ یہ غیبت کر کے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا تھا، یہ وہ گویا کہ بتایا جا رہا ہے حقیقت کے اندر اس کا، یہ حضور کی شان ہے، حضور علیہ السلام نے بتا دیا۔ تو اب سحری آپ بھی مونگ کی دال سے کریں یا کھیر سے کریں یا تری کے مسالے سے کریں، لیکن اگر آپ بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں تو آپ نے بھی مرے ہوئے بھائی کا گوشت حلق کے نیچے اتار لیا۔ اب وہ تو حضور کا ظاہری دور تھا، حضور نے اگلوا دیا، اب کون اگلوائے گا؟ اب کون اگلوائے گا؟ یہ تو پیٹ جہنم کدا بن رہا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں روزہ ختم ہو جاتا ہے، روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں بیٹھتے ہو؟ عادت بناؤ، اپنے روزے کا خیال کرو۔ جس کو روزے کی اہمیت پتہ چل جائے گی وہ کبھی روزے کی حالت میں نہ جھوٹ بولے نہ غیبت کرے، اور کوشش کر کے دیکھو، مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، بس سید امین آپ کا